اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 131، غزوہ فتح مکہ پارٹ 5۔ بات چل رہی ہے غزوہ فتح مکہ کی۔ 17 رمضان 8 ہجری منگل کا دن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی طویٰ کے مقام پر اسلامی لشکر کو ترتیب دیا، تقسیم کیا، ہدایات دیں۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب، تقسیم اور ہدایات کے مطابق اسلامی لشکر چاروں طرف سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپری علاقے سے اور زیریں علاقے سے مکہ کو چاروں طرف سے اپنے کنٹرول میں کرتا ہوا مقام ہجوم میں مسجد فتح کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ اب یہاں سے مسجد حرام کے لیے پیدل کی دوری تھی۔ یہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ امہات المومنین ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما کا خیمہ نصب کیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا، اپنی چھڑی سے بتوں کو گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل جانے ہی والا ہے۔ حق آ گیا، حق تو 20 سال پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، تو پھر جاء الحق کہ حق آ گیا اس موقع پر کہنا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل میں حق اب آ گیا۔ اللہ کا گھر ہے اور اس میں ابھی تک مورتی پوجا ہو رہی تھی، تو حق کہاں آیا؟ چوری کی سزا قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ نہیں کاٹا جا رہا تو حق کہاں ہے؟ حق تو اس وقت مانا جائے گا جب پریکٹیکل میں دکھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرما رہے ہیں جاء الحق وزہق الباطل، کہ اب حق آ گیا، اب باطل گیا۔ حق آ گیا لیکن باطل گیا ہی نہیں، روشنی آ گئی لیکن اندھیرا ہی دور نہیں ہوا۔ تو وہ روشنی کیا روشنی ہوئی؟ روشنی ہوتے ہی اندھیرا تو جانا چاہیے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس حق کے آنے کے 20 سال کی جد و جہد کے بعد باطل بھاگ رہا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا، باطل بھاگ گیا، بے شک باطل تو بھاگنے ہی والا ہے۔ پھر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 لوگ گئے اندر، بلال رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ اندر سے دروازہ بند کر لیا، نماز پڑھی، پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، یعنی اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے۔ پھر بیت اللہ سے باہر نکلے۔ دیکھیں کیا منظر ہے، پورا پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، سب لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ 20 سال تک اتنا ستایا، مارا، پیٹا، گالی گلوچ دی، پاگل بولا، مجنوں بولا، چچا کو شہید کیا، اب کیا کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم دیکھیں یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کہ آپ کو بالکل بے یار و مددگار سمجھ کر نکال دیا گیا تھا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو بت پرستی میں اس قدر جمے ہوئے ہیں، اتنے اڑے ہوئے ہیں، چند سالوں میں ایسی اللہ کی مدد، ایسی اللہ کی نصرت آئے گی کہ لوگ جوق در جوق دین کے اندر داخل ہونے لگ جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ قل یا ایھا الکافرون اور اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بالکل ساتھ ساتھ آتی ہیں۔ ایک میں ہم یوں سمجھیں کہ اسلام کے عقیدے کا اعلان ہے کہ اسلام کتنا بھی کمزور ہو، مسلمان کتنے بھی کمزور ہوں، اپنے عقیدے پر انہوں نے کبھی کمپرومائز کرنے کا نہیں سوچا، تو اب بھی مسلمان اگر کمزور ہو جائیں اپنے عقیدے کو نہ چھوڑیں۔ اگر عقیدہ مضبوط رہا، ان کمپرومائزنگ رہا، تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آ جائے گی اور لوگ اس دین یعنی دین اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں گے۔ یہ منظر ہم اپنے ذہنوں میں لائیں کہ قریش خانہ کعبہ کے صحن میں کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، اپنی قسمتوں کے، اپنی زندگیوں کے فیصلے کے وہ منتظر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے کے دونوں بازو پر اپنا ہاتھ ٹکایا۔ یہ دروازہ اونچائی پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر تھے اور لوگ نیچے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اسلام کے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساقط کیا اور اس کی نحوست کے خاتمے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔
اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کا، تکبر اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا ہے۔ سب انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجوم سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب ہم دیکھیں ان میں کون کون لوگ ہیں۔ ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے مسلمانوں کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جسمانی اذیت دی، ذہنی تکلیف آپ کو پہنچائی، اور مدینے کے اوپر 3 دفعہ چڑھائی کری، اور کوئی سازش ایسی نہیں تھی جو انہوں نے نہ کی ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی۔ اب یہ کھڑے ہیں، دل ان کے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا سزا ہے جو کہ ہم کو سنائی جائے گی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ لوگوں نے عاجزی کے ساتھ کہا، گڑ گڑا کر پلیٹ کرنا شروع کیا، انک اخ کریم ابن اخ کریم، آپ تو کریم بھائی ہیں، کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور کریم اس سے زیادہ کیا سپرلیٹو، کسی کی تعریف کے لیے وہ کوئی اور لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کر تعریف کے لیے ان کی زبان میں کوئی الفاظ نہیں تھے کہ وہ کسی کو کہہ دے کہ اخن کریم ابن اخن کریم، آپ تو بہت کریم بھائی ہیں ہمارے، اور آپ تو بہت کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اذهبوا، جاؤ، فانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ بغیر کسی مبالغے کے تاریخ نے ایسا منظر آج تک نہیں دیکھا تھا۔ خود آسمان حیران ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے اس پر آپ عمل کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے فرمایا اپنی امت سے کہ العفو عند المقدرہ، کہ معاف تو اس وقت کیا جاتا ہے جب تم دشمن پر قابو پالو، وہ آپ نے خود کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کو میں نے معاف کیا، سب کی 20 سال کی گستاخی معاف کی۔ یہ تو امید ہی نہیں کی جا سکتی تھی اس زمانے تک کی تاریخ میں کہ کوئی آدمی اپنے جانی دشمن پر قدرت پانے کے بعد ایسا رویہ اپنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 9 آدمیوں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر بھی ہوں تو ان کو تب بھی قتل کر دیا جائے۔ وہ ہیں عبد العزیٰ بن خطل اور اس کی 2 لونڈیاں، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ابن سبابہ، یہ حبار بن اسود، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل، اور سارہ وہ عورت جو ہم لوگوں نے پیچھے آڈیو میں سنا نا، حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا خط لے کر جا رہی تھی ہودج پر، پھر علی رضی اللہ عنہ اور 2-3 صحابہ نے مل کر اسے پکڑا تھا، اپنے بال اور جوڑے میں وہ خط چھپائے ہوئے تھی، وہی سارہ۔ ان کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگ خانہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑ کر اگر التجا کریں تب بھی انہیں قتل کر دو۔ تو ان 9 لوگوں میں سے 4 پر جو تھا کلمہ عذاب برحق ہوا، ابن خطل، ابن سبابہ اور حارث بن نفیل اور ابن خطل کی ایک لونڈی، یہ 4 تو مارے گئے۔ ابن خطل جو تھا وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا کہ وہ پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، تو ان صحابی نے اسے قتل کر دیا، اور اس کی ایک لونڈی بھی قتل کر دی گئی۔ اور ابن سبابہ یہ پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا تھا، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ حارث بن نفیل جو تھے یہ مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا۔ لیکن باقی کے وہ 5 جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر وہ کعبے کے پردے سے لٹکے ہوئے پائے جائیں تو ان کی گردن مار دی جائے، ان پر اللہ کی عنایت ہوئی۔ باقی کے 5 پر جو پہلے تو بھاگ گئے یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک ہیں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اور اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود،
ابن خطل کی ایک لونڈی اور سارہ۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی جان بخشی کی سفارش لے کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی فرماتے ہوئے ان کا اسلام قبول کر لیا، اور یہ آگے چل کر کافی اچھے مسلم اور مومن بنے۔ اسی طرح سے اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھاگ کر یمن جا رہا تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی امان طلب کرنے کے لیے، آپ نے امان دے دی، پھر وہ پیچھے پیچھے گئی اکرمہ کے پاس، اسے روکا اور اپنے ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو اکرمہ نے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر ان کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی، یہ پکے سچے مومن بنے، اور ان سے بہت ساری حدیثیں بھی مروی ہیں۔ ابن خطل کی ایک لونڈی کی بھی جان بخشی کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حبار بن اسود، یہ وہی شخص ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایک کچوکا مارا تھا کہ وہ حادث سے ایک چٹان پر جا گری تھیں، اور اس کی وجہ سے اسقاط حمل ہوا تھا، ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز تو نکل بھاگا، لیکن بعد میں جا کر یہ مسلمان ہو گیا، اور ان کے بھی اسلام کی کیفیت اچھی تھی۔ اسی طرح سارہ کے لیے بھی امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ مطلب یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی تھے جو چھپ گئے تھے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ یہ اپنی قوم کے لیڈر اور سردار مانے جاتے تھے، اس وجہ سے انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا۔ صفوان بن امیہ، زہیر بن ابی امیہ، اور سہیل بن عمرو اور فضالہ بن عمیر۔ ایک عمیر بن وہب جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صفوان جو تھے ان کے لیے امان طلب کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی، اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکے میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا، بھاگ رہا تھا، چھپ رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آئے کہ چلو چلو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں امان دے دی ہے۔ تو وہ ساتھ میں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے 2 مہینے کا بھی اختیار دیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے فضالہ جو تھا، کہتے ہیں بڑا بہادر آدمی تھا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف جب کر رہے تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، تو اس کو وہ حیران ہو گیا کہ نہیں کیسے سب پتہ، اس بات پر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی تھکن سے فریش ہونے کے لیے ام ہانی رضی اللہ عنہ، جو علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں، ان کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور صبح کا وقت تھا، کوئی تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز پڑھی، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ چونکہ یہ صبح کے وقت نماز تھی، نبی وسلم پڑھ رہے تھے، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے شکرانے کی نماز۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے ایک چیز واقعی یہ ہوا کہ 2 دیور ایمان نہیں لائے تھے، تو لیکن انہوں نے ام ہانی رضی اللہ عنہ سے پناہ مانگ رکھی تھی، تو ان کے گھر میں تھے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا تھا، تو لیکن علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا، تو وہ ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ شاید ان دونوں سے کوئی بڑی گستاخی ہوئی ہو، تو ام ہانی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ علی مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے ان دونوں کو پناہ دی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ پھر تھوڑا آرام فرما کر خانہ کعبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔